الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بندہ ناچیز کاشف مدنی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علامہ کاشف مدنی کو۔ روزے کے مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ان چیزوں کا بیان بھی سنا کہ جن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ صورتیں بھی سنی کہ جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ صورتیں بھی سنی کہ جن میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ صورتیں، وہ باتیں، وہ چیزیں سنیں گے کہ جن صورتوں میں، جن باتوں میں، جن چیزوں سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور قضا بھی لازم آتی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ یاد رکھیے، رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح شرعی مجبوری کے جان بوجھ کر توڑ دینا، بعض صورتوں میں اس سے صرف قضا لازم ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اب کفارہ کتنا ہوتا ہے، کس طرح دینا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے اولاً تو یہ ہے کہ کفارے میں یا تو ایک غلام کو آزاد کیا جائے یا ایک باندی یعنی کنیز کو آزاد کیا جائے۔ اگر غلام یا باندی نہ ہوں تو اس کی اگر قیمت ہے، مال ہے اتنا کہ خرید سکتا ہے تو اس کو خرید کر پھر آزاد کر دے، اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو، جیسے کہ آج کل کا دور ہے کہ غلام اور باندیاں کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے، یعنی پے در پہ روزے رکھے لگاتار، بیچ میں ایک روزے کا بھی، ایک دن کا بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح 60 روزوں کو پورا کیا جائے۔ اب اگر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے یہ روزے رکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھیں گے تو یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگرچہ دونوں مہینے 29 دن کے ہوں تو یوں 58 روزے بنیں گے لیکن کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر درمیانے ماہ اس کو رکھتے ہیں، مہینے کے درمیان میں روزے رکھنا قضا کے شروع کرتے ہیں تو پھر 60 روزے پورے کرنا یہ ضروری ہے۔ مرد اگر کفارے کے روزے رکھ رہا تھا اور 59 روزے رکھ چکا تھا، آخر میں ایک دن کا اس نے گیپ کر دیا، ایک دن چھوڑ دیا اور اگلے دن اس نے اگر وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو نئے سرے سے روزے رکھنا ہوں گے، 60 روزے پورے کرنا ہوں گے۔ اور اگر عورت کفارے کے روزے رکھ رہی ہے اور درمیان میں حیض کے دن آ جاتے ہیں، ماہواری کے دن آتے ہیں، تو جتنے دن روزے رکھ لیے تھے اتنے دن اس کے کفارے کے روزے شمار کیے جائیں گے، اور جتنے دن پھر حیض کے آتے ہیں وہ حیض کے دن نکالنے کے بعد وہ آگے سے شروع کرے گی، اس کو نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کسی عورت نے 15 دن روزے رکھ لیے تھے کفارے کے اور پھر اس کو ماہواری آ گئی، تو 5 دن یا 7 دن جتنے دن ماہواری آئی اس کے بعد وہ 16ویں روزے سے کنٹینیو رکھے گی، ایک سے اس کے لیے شروع کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ اس عورت کے لیے ہے کہ جو سن ایاس کو نہ پہنچی ہو، یعنی 55 سال کی عمر سے اگر کم عورت ہے، اس کو ماہواری آ جاتی ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کے لیے رخصت موجود ہے۔ اگر سن ایاس کو عورت پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کے بعد اس کو بالکل حیض ہی نہیں آئے گا، تو اب اس کو جو ہے وہ نئے سرے سے ہی روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ بیچ کا جو رخصت تھی گیپ والی، یہ اس کے لیے ختم ہو جائے گی، تو وہ نئے سرے سے ہی پورے روزے رکھے گی۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، روزے نہ رکھ سکتے ہوں 60، کوئی کمزوری ہو، تو پھر حکم یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائیں، یا پھر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلاتے رہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا 60 مسکینوں کو جو ہے وہ ایک صدقہ فطر دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مسکین کو اکٹھا 60 صدقہ فطر دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ اجازت ہے کہ ایک مسکین ہے تو اس کو روزانہ ایک صدقہ فطر دیتا رہے، تو یوں 60 دنوں میں یہ 60 صدقہ فطر ہو جائیں گے، تو اس طرح بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ روزے کی نیت رات سے کر لی ہو، یعنی جس وقت سحری کی جاتی ہے اس وقت روزے کی نیت ہو، یا سحری کر لی تو یہ بھی روزے کی ہی نیت ہے۔ اگر بالفرض کسی نے سحری کے وقت روزے کی نیت نہ کی تھی، مثال کے طور پہ سو رہا تھا اور بعد میں اٹھا، پھر اس نے روزے کی نیت کر لی اور پھر جان بوجھ کر اس نے جو ہے وہ روزہ توڑ دیا بغیر کسی صحیح مجبوری کے، تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کوئی شخص سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتا تو اس کی بھی صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ صرف اس صورت میں لازم ہے کہ جب روزہ رکھ کے توڑے، اور اس کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ روزے کی نیت اس نے رات سے کی ہو، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے
اس نے یہ نیت کر لی ہو، پھر دن میں کسی بھی وقت یا افطار سے ایک لمحہ قبل ہی کسی صحیح مجبوری کے بغیر جان بوجھ کر وہ روزے کو توڑ دیتا ہے، اور ایسی چیز سے توڑتا ہے کہ جس کو لوگ ناپسند نہیں کرتے، مثال کے طور پہ وہ کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، چائے پی لیتا ہے، بسکٹ وغیرہ کھا لیتا ہے، چاکلیٹ کھا لیتا ہے، یعنی جس کو کھانا پینا لوگ پسند کرتے ہوں اور یا کھاتے رہتے ہوں، ناپسند نہ کرتے ہوں، تو پھر ایسی چیز سے اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے اور روزے کی نیت بھی اس نے رات سے ہی کی تھی، سحری کے وقت سے کی تھی یا اس سے پہلے بھی کی تھی، تو اس صورت میں اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے بلا عذر شرعی رمضان مبارک کا ادا روزہ جس کی نیت رات سے کی تھی، بالقصد یعنی جان بوجھ کر کسی غذا یا دوا یا نفع رسا شے یعنی نفع پہنچانے والی چیز سے توڑ ڈالا، اور شام تک یعنی افطار سے پہلے کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہوا کہ جس کے باعث شرعاً آج روزہ رکھنا ضرور نہ ہوتا، مثلا عورت کو اسی دن میں حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو اس جرم کے جرمانے میں 60 روزے پہ در پہ رکھنے ہوتے ہیں، اور ویسے جو روزہ نہ رکھا ہو اس کی صرف جو قضا ہے وہ ایک روزہ ہے۔ یعنی عورت نے اس دن جو ہے وہ جان بوجھ کے روزہ توڑا اور جو ہے وہ نیت بھی رات سے کی تھی تو کفارہ لازم ہونا چاہیے، لیکن اسی دن اس کو ماہواری آ جاتی ہے تو پھر اس کا کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد نے روزہ توڑ دیا اور اسی دن ایسا بیمار ہوا کہ جو ہے وہ روزہ نہ رکھنے کی اس کی جو ہے وہ رخصت آ گئی، تو اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ آئیے اب وہ صورتیں سنتے ہیں کہ جن کے اندر روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اگر کسی کو احتلام ہوا اور اس کو پتہ ہے کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے، تو پھر اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کو قے آئی، وومیٹنگ ہوئی، الٹی آ گئی، یا اس نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا، اب اس کو معلوم بھی ہے کہ ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے باوجود وہ کھا پی لیتا ہے، تو اس صورت میں صرف قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا تھوک نکال کر واپسی چاٹ لیتا ہے تو اس سے بھی صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور دوسرے کا تھوک اگر چاٹ لیتا ہے تو وہ بھی صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ دوسرے کا تھوک چاٹنے میں ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ جس کا تھوک چاٹ رہا ہے وہ اگر اس کا محبوب ہے، اس کا پیارا ہے، تو اس صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یا کسی معظم دینی کا تھوک چاٹ لیتا ہے برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے، تو بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ خربوزے یا تربوز کا چھلکا کھایا اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ جس کو کھانے سے لوگ گھن کرتے ہیں تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر لوگ گھن نہیں کرتے اس کو کھا لیتے ہیں تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کچے چاول، باجرہ، مسور، مونگ اگر کھائے تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ یہی حکم جو کا بھی ہے، اور اگر یہ تمام چیزیں بھنی ہوئی ہوں تو پھر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا اور صبح صادق کا وقت ہو گیا، یا بھول کر کھا پی رہے تھے کہ یاد آ گیا، تو اگر تو اسی نوالے کو یہ نگل جاتے ہیں تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، اور اگر باہر نکالتے ہیں اور پھر نگلتے ہیں تو پھر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح باری سے بخار آتا تھا اور اس وجہ سے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا کہ آج بخار نے آنا ہے، بخار نہیں آیا، تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ماہواری عورت کو آنی تھی، باری کا دن تھا، تو عورت نے اس وجہ سے کہ آج حیض آنا ہے اور روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، اور پھر حیض آ گیا یا نہیں بھی آیا، دونوں صورتوں میں کفارہ ساقط ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے کفارے دینے ہوں گے، اگرچہ پہلے روزے کا ابھی تک کفارہ ادا نہ کیا ہو، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ یہ دونوں روزے 2 رمضانوں کے ہوں۔ اگر ایک ہی رمضان کے 2 روزے توڑے اور پہلے روزے کا کفارہ ادا نہیں کیا تھا تو اب دونوں روزوں کا ایک ہی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد ایسا معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جو روزے کے منافی ہو، یعنی خلاف ہو، یا بغیر اختیار کے ایسی صورت نہ پائی گئی ہو کہ جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہو۔ مثال کے طور پہ عورت نے روزہ توڑا جان بوجھ کر اور اسی دن اس کو حیض آ گیا، نفاس آ گیا، یا کوئی شخص کسی مرد نے روزہ توڑا اور اسی دن ایسا بیمار ہوا کہ اس کو روزہ رکھنے کی رخصت ہو گئی،
تو ان صورتوں میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی روزہ رکھ کر توڑ دے اور پھر جو ہے وہ سفر کا ارادہ کر لے، اب اگرچہ سفر کی وجہ سے رخصت ہوتی ہے لیکن یہ بغیر اختیار کے نہیں ہے، یہ اختیاری ہے، لہذا اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات ذہن نشین کر لیں کہ جن صورتوں میں صرف قضا کا حکم ہے، کفارے کا حکم نہیں ہے، تو یہ بھی اس صورت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہو اور اس طرح کرنے سے نافرمانی کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، ورنہ ان صورتوں میں بھی کفارہ دینا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو ہماری جدید میڈیکل کے جو طریقے ہیں اور اس پر روزے کا کیا حکم بنتا ہے، ڈائلیسس ہے یا انسولین وغیرہ ہے، تو اس صورت میں روزوں کا کیا حکم بنے گا، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ ساتھ رمضان کے روزوں کا اور 5 وقتہ نماز کا بھی ضرور خیال رکھیے گا، انہیں پابندی سے ادا کرتے رہیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر پرانے ہیں تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا تو آپ کا حق بنتا ہے، تو یہ ضرور کیا کریں، اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے اور ہم انشاءاللہ پھر آپ کے لیے مزید جدید مسائل کی اور نئے نئے موضوعات پر ویڈیوز بناتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔